دیکھتے ہیں جی ایک اور ویڈیو ہے جی ڈاکٹر عبدالسلام کا ایک پوسٹر لگا ہے, کہیں کوئی پاکستان کی ہسٹری سے ریلیٹڈ کوئی پروگرام ہو رہا ہے, اور وہاں پہ یہ جو دو ٹکے کے جو عاشقان رسول ہیں وہ پہنچ گئے ہیں, اور انہوں نے کیا کیا ہے وہ آپ دیکھیں. یہ چیز ہمارے معاشرے میں پورے پاکستان میں انشاءاللہ نہیں چلے گی. سارے ہمارے بھائی کھڑے ہم لوگ زندہ باد زندہ باد. رسول کے غلام اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. تو جی یہ حال ہے ان لوگوں کا. یہ آپ دیکھیں کہ یہ کام ہے جو ان کے کام ہیں, اور یہی ان کی اوقات ہے کہ یہ لوگ جو ہیں صرف اور صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی قادیانی کو گالی دے لینا بڑا کوئی اچھی بات ہے. دیکھیں یہ جتنے آپ کو بیف سنائی دے رہے ہیں سب میں گالیاں ہی دی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ عبدالسلام کا چہرہ کالا کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ ایک ہی آپ کے پاس ایک کہیں سے فزسسٹ نکلا تھا جو کہ جس نے کوئی انٹرنیشنل لیول پہ کوئی کچھ کیا, کوئی اس کی عزت ہے, اسے کوئی جانتا ہے, اور آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ایک پوری کی پوری ریلیجس موومنٹ اس کے خلاف بھی چلائی ہوئی ہے. خیر اب اس بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے, شرم کا مقام ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں کبھی بہتری نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ لوگ مذہب کی دلدل میں اتنے نیچے جا چکے ہیں کہ اب کبھی بھی یہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے. تو یہ بڑی بری سچویشن ہے. یہ جو ہیں سارے کے سارے یہ لوگ جو ہیں یونیورسٹیوں میں کالجز میں جانے کے قابل لوگ نہیں ہیں. یہ لوگ کچرا ہیں. تو یہ دیکھیں آپ, یہ جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یقیناً ان میں سے کبھی بھی کوئی یونیورسٹی کی شکل کسی نے نہیں دیکھی. یہ یونیورسٹی میں اگر پڑھے بھی ہیں, کسی یونیورسٹی تک اگر گئے بھی ہیں تو جعلی ڈگریوں پہ گئے ہوئے ہیں, یا پھر یہ وہاں پہ جا کے بس نام کو یونیورسٹی میں گئے ہیں, تعلیم کا کوئی پتہ نہیں ہے. اور میرے خیال میں ان میں سے کوئی بھی کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا ہوگا, بلکہ کسی پراپر کالج میں بھی کبھی کوئی نہیں پڑھا ہوگا. یہ سب کے سب پاکستان کا وہ گھٹیا چہرہ ہے جو کہ پچھلے 30 سال کی ایجوکیشنل پالیسی نے یہ اس طرح کے گھٹیا لوگ پیدا کیے ہیں جن کا کوئی بھی علاج نہیں ہے. یہ لوگ پاکستان کو ایک لگا ہوا دیمک ہیں. اس دیمک سے بچنے کا طریقہ ابھی تک تو پاکستان کے لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آیا, اور لوگوں کو احساس بھی نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں دیمک لگ چکی ہے, ہمیں چچڑ پڑے ہوئے ہیں, ہم مر رہے ہیں, ہم بیماری ہمیں پڑی ہوئی ہے. تو یہ جو مذہبی جہالت کی بیماری ہے یہ اتنی شدید ہے, اور شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی ہے, اور اس طرح یہ ختم نہیں ہوگی. یہ انسانیت کے دشمن ہیں. ان لوگوں کو بالکل پتہ نہیں ہے کہ بیسیکلی سائنس کیا ہے, اور ایک سائنسدان کی خدمت جو ہے وہ ایک کتنی امپورٹنٹ ہے, اور سائنسدانوں نے دنیا پہ کیا احسان کیے ہیں. فزکس تو سائنس کی بیس ہے, اور ڈاکٹر عبدالسلام نے جو ماڈرن کوانٹم مکینکس ہے اس کے اندر جو بہت زبردست قسم کی جو لیٹسٹ آج ریسرچ ہو رہی ہے, یا جو دیکھیں ایک جو کوانٹم مکینکس کا جو ایک سٹینڈرڈ ماڈل ہے اس کے اندر جو نیوٹرینو اور اینٹی نیوٹرینو اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے پوسٹولیٹ ڈاکٹر عبدالسلام نے پیش کیے تھے, اور بعد میں جب وہ ڈسکور ہوئے تو اس وقت اسٹیون وائنبرگ اور ڈاکٹر عبدالسلام اور ایک تیسرے سائنٹسٹ ہیں, ان تینوں کو ایک کمبائنڈ نوبل پرائز ملا تھا. تو اب آپ سوچیں کہ مطلب ہمیں ان لوگوں کو فزکس کا پی بھی نہیں پتا, اور یہ لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف کیونکہ ڈاکٹر عبدالسلام جو ہے وہ ایک ایسے اسلام کے ایک ایسے فرقے سے تعلق رکھتا تھا جو کہ جس سے یہ تعلق نہیں رکھتے, یا جس کو یہ کافر سمجھتے ہیں, تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اس کی فزکس کے اندر یا اس کی سائنس کے لیے جو خدمت ہے وہ کم ہو جائے گی. وہ کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی. مطلب یہ انہوں نے یہ سمجھ رہے ہیں, یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پتے اور گھاس پھوس کی چھت سے سورج کو ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ سورج کو ہمیشہ کے لیے بلاک کر دیں گے, اور کبھی بھی سورج کی کرن کوئی سامنے نہیں آئے گی. یہ پاگل لوگ ہیں.
انہوں نے خود کبھی زندگی میں کچھ نہیں بننا. اور پاکستان میں اگر سائنس کے حوالے سے کوئی رول ماڈلز پاکستان میں دیے جا سکتے تھے، وہ ایک ڈاکٹر عبدالسلام ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس ڈاکٹر پرویز ہود بھائی ہو سکتے ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہ جن کی ٹرو سائنٹیفک خدمات ہیں. مگر ہمارے پاس ایک ڈاکٹر قدیر خان جیسے چور کو جو ہے وہ ہیرو بنایا ہوا ہے. اور وہ چور ایسا ہے کہ جب پچھلے دنوں وہ وقار آیا تھا، آغا وقار، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں پانی سے گاڑی چلا رہا ہوں، تو ڈاکٹر عبد القدیر خان جو کہ ہی سپوز ٹو بی اے سائنٹسٹ، اس کو لا پرنسپل آف کنزرویشن آف انرجی کا نہیں پتا تھا. اور وہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ کسی بھی مشین کو جتنا آپ ان پٹ دیتے ہیں اس سے زیادہ آؤٹ پٹ آپ کبھی بھی نہیں لے سکتے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ پانی سے گاڑی چلا رہا ہے، حالانکہ پانی بیٹری اگر اسی گاڑی کے اندر اگر ایک ایسی بیٹری لگا دی جائے جو کہ چارج نہیں ہے، جسے انجن نے پیٹرول سے چلنے والے انجن نے چارج نہیں کیا، اور آپ اس کو وہی واٹر کٹ جو وہ لگا رہا تھا وہ لگا کے گاڑی چلانے کی کوشش کرتے، تو کبھی بھی نہیں چلنی تھی. کیونکہ بیسیکلی گاڑی کے اندر ایک جنریٹر لگا ہوتا ہے جو جنریٹر بیٹری کو چارج کرتا ہے، اور ان ریٹرن جو ہے بیٹری گاڑی کے سارے الیکٹریکل کمپوننٹس چلاتی ہے. اگر بیٹری بہت ڈاؤن ہو جائے تو صبح آپ کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی. کیوں نہیں سٹارٹ ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیٹری کے اندر جو آپ کا سٹارٹنگ کا میکانزم ہے اس کو سٹارٹ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہوتی، تو گاڑی پھر آپ کو دھکا لگا کے سٹارٹ کرنی پڑتی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے اسی بیٹری کے کرنٹ سے جو ہے وہ الیکٹرولائسس کے ذریعے ہائیڈروجن بنا رہا تھا، اور اس ہائیڈروجن سے پھر گاڑی چل رہی تھی. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر بیٹری کے اندر زیرو چارج ہو تو وہ کیسے الیکٹرولائسس کرے گی اور کس طرح سے پھر گاڑی چلے گی؟ تو یہ ایک جو بیسک ترین پرنسپل ہے سائنس کا، جو کہ ایک میٹرک کے بچے کو بھی پتا ہوتا ہے جس نے اچھے طریقے سے سمجھ کے فزکس پڑھی ہو، وہ پرنسپل جو ہے وہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو نہیں پتا تھا. بلکہ الیکٹرولائسس کا پرنسپل جو ہے وہ تو اس سے بھی پہلے پڑھا دیا جاتا ہے، میرے خیال 7ویں 8ویں کلاس میں ہی پڑھا دیا جاتا ہے پاکستان میں بھی. ڈاکٹر عبد القدیر خان کو یہ نہیں پتا تھا. تو وہ ان سارے، پھر وہ حارث ان کو عاشق رسول کہتا ہے، ان سارے عاشق رسولوں کا جو بڑا جو ان کا ہیرو ہے وہ عبد القدیر خان جیسا ایک جعلی سائنٹسٹ ہے، ایک چور ہے، ٹھیک ہے، جو کہ 4 ایٹمی راز پاکستان کے لیے چوری کر کے کسی دوسرے ملک سے لے آیا تھا، اور آج تک وہ پاکستانیوں کا ہیرو ہے. تو اگر یہ بات کریں کہ ایک صحیح سائنسدان کون ہے اور ایک جعلی سائنسدان کون ہے، تو بھائی میں کہتا ہوں عبد القدیر خان کو تو ڈاکٹر عبدالسلام جیسے شخص کے ساتھ کمپیئر ہی نہیں کیا جا سکتا. یہ تو اس کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، یہ اتنا گھٹیا آدمی. تو یہ ان کا ہیرو ہے، یہ پاکستان کے حالات ہیں.